السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، استحکام پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں اور تحریک انصاف میں بھی ایک بڑا اہم ٹائم گزارا ہے، وہاں پہ اطلاعات کے منسٹرز بھی رہے اور ترجمانی بھی تحریک انصاف کی کرتے رہے۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ چوہان صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تحریک انصاف میں اہم رہنما تھے، اس کے بعد استحکام پاکستان میں آ گئے، یہ سفر کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ شوق سے سفر تو طے نہیں کیا۔ 9 مئی کے ایونٹ کے بعد ریاست کو اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے مجبوراً ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ پی ٹی آئی کی وہ ساری لیڈرشپ کہ جنہوں نے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اس ملک کی خدمت کی، ایز اے وفاقی صوبائی منسٹر اور اہم پوسٹوں پہ تعینات رہے، ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ بندہ کہ جس کو ریاست کا درد ہو، پاکستان کا درد ہو، پاک فوج سے جس کی ایک محبت ہو، وہ تو کم از کم سروائیو نہیں کر سکتا تھا تحریک انصاف میں۔ آپ کو یاد ہے، آپ لاہور کے بڑے پرانے منجھے ہوئے صحافی ہیں، میری ہر میڈیا ٹاک میں پاک فوج کی جناب سربلندی کی اور اس کی عزت اور وقار اور احترام کی بات لازمی کرتا تھا۔ اور خصوصاً یہ 1.5 سال کے جب پارٹی چیئرمین نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ہر قسم کی گالی گلوچ الزام کا پاک فوج کے اوپر، آئی ایس آئی کے اوپر، اس کے باوجود میں ہر پریس کانفرنس کے اندر، ہر میڈیا ٹاک کے اندر اور ہر ٹاک شو کے اندر میں پاک فوج کی اس ملک کے لیے قربانیاں، پاک فوج کی اس ملک کے لیے اہمیت، میں اس کا جناب علم بردار تھا۔ اور میرا ایک نظریاتی ایفیلیشن بھی پاک فوج کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ حلقے کے علاوہ میں 15 سال سے پاکستان کے میڈیا میں اور 25 سے 30 سال سے پاکستان کی سیاست میں واحد پولیٹیشین ہوں جو برملا پاک فوج کی عزت اور وقار کا جھنڈا تھام کے کھڑا تھا۔ صاحب، جب معاملات خراب ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور خان صاحب کے، اور جب بھی آپ پی ٹی آئی میں تھے، آپ جب بھی آواز اٹھاتے تھے یا خان صاحب کو آپ اس مطلب کہ سمجھا سکے یا وہ نہیں سمجھ سکے یہ مسئلہ ہوا کیا؟ کیونکہ مسئلہ ایک دم تو نہیں خراب ہوا نا، بڑا پیچھے سے چلتا آیا ہوگا خراب۔ نہیں، بنیادی طور پہ چیئرمین تحریک انصاف کو کچھ لوگوں نے استعمال کیا، ان کی مسز نے استعمال کیا، مسز کے پیچھے ایک سابق جنرل ہیں انہوں نے استعمال کیا۔ سابق جو جنرل تھے ان کو آرمی چیف بننے کا شوق تھا، وہ آرمی چیف بننے کے شوق میں انہوں نے پورے کا پوری پی ٹی آئی، تحریک انصاف کے چیئرمین اور پھر تحریک انصاف کی جو مسز تھیں ان کا کردار، اور پھر اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ کوئی بچے تو نہیں تھے۔ مجھے میری مسز یا میری آل اولاد اپنی مرضی سے چلا سکتی ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ تو جب انہوں نے اقتدار سے اترے ہیں، یہ پہلی دفعہ تو نہیں اترے تھے، پی سی او جناب آپ کے وزراء اور وزرائے اعظم اترے، میں نہیں اترا تھا، 3 دفعہ مجھے ذلیل و خوار آپ کو تو بتایا بھی نہیں گیا تھا، آپ لوگ میڈیا کے سامنے، لیکن بڑی ڈیسنسی کے ساتھ میں نے گریسفلی میں نے 3 دفعہ جناب اس فیصلے کو برداشت کر کے پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ پھر میں اگر اسی ایجنڈے پہ، جس ایجنڈے پہ چیئرمین تحریک انصاف پچھلے 1.5 سال سے ہیں، میں بھی اگر اس پہ ہوتا تو میں بھی پہلی دفعہ ہی جھنڈا اٹھا لیتا بغاوت۔ سب وہ بات ٹھیک ہے، آپ پاک فوج کی سربلندی کی بات بھی کرتے تھے پارٹی کے اندر رہ کے بھی باہر بھی، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ پی ڈی ایم کے خلاف بڑا بڑھ چڑھ کے آپ بولتے تھے اور آپ ترجمانی کرتے تھے، اور ہم لوگ پریس کانفرنس میں شعر و شاعری اور القابات اور وہ سارا کچھ آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن اب اس پارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹی میں 2 مشیر آپ کے رہے ادھر نون لیگ میں، اور پھر نواز شریف صاحب کا ٹلڈ بھی نظر آتا ہے، یہ ٹلڈ اور یہ چیزیں کیسے ختم کریں گے؟ کوئی ٹلڈ ملڈ نہیں ہے، میں نے کل شو کیا، پرسوں شو کیا، میں ہر شو کے اندر کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل میں کوئی اسکوپ نہیں ہے پاکستان کی ساتھ۔ آپ اب پی ڈی ایم کی بھی منجی ٹھوکیں گے؟ پی ٹی ایم کی منجی ٹھوکنے کی بات نہیں کر رہا، شہباز شریف صاحب کا اسکوپ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو 1.5 سال وزارت عظمیٰ کی ہے، اور بینگ اے وزیر اعظم جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہر ملک کے اندر جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی علم برداری کے حوالے سے اور پھر پاک فوج کی عزت اور وقار کے حوالے سے، آپ پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی تو پہلا کوسچن یہ آتا تھا، کیونکہ صبح دوپہر شام پارٹی چیئرمین نے جناب ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق، بغیرت، پتہ نہیں کیا اور کیا گھٹیا الفاظ
آرمی کے جنرلوں کے حوالے سے اور اسپیسیفک افسران کے حوالے سے نہیں کہتے تھے. اچھا وہ یہ کہتے تھے, شام کو میری پریس کانفرنس ہوتی تھی, پہلا سوال آپ لوگوں کا یہ ہوتا تھا پنڈی لاہور کے صحافیوں, سر جی وہ عمران خان نے جناب فوج کے خلاف یہ کہا ہے, تو پھر آپ کی تحریک. میں اس سے 180 ڈگری مختلف جناب. اس وقت کچھ اندر سے کچھ کہتے تھے پارٹی والے؟ بھائی مجھے سب کچھ پتہ تھا, لیکن میں ایک میسیج دیتا تھا پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی. میرا جواب کیا ہوتا تھا کہ بھائی ہماری جنگ قطن بھی فوج کے خلاف نہیں ہے, ہماری جنگ قطن بھی ISI کے خلاف نہیں ہے, فوج اور ISI ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, پاک عوام کے ماتھے. یہ جواب ہوتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ PCO پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوں گی. پیشن گوئیاں تو مشہور ہیں چوہان صاحب. آج سے 2 سال پہلے پنجاب اسمبلی کی راہداریوں میں آپ نے بات بتائی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے, آپ کو بھی یاد ہوگا, اور الیکشن آگے ہو جائیں گی حلقہ بندیوں, وہ بھی الیکشن واقعی نہیں نظر آ رہے. تو یہ بتائیں کہ اب پیشن گوئی کیا ہے تحریک انصاف کی پارٹی؟ شاہ محمود قریشی اگر پارٹی کے چیئرمین اب آ جاتے ہیں تو پھر کوئی آپ لوگ واپس جانے کا سوچیں گے یا اب نہیں؟ نہیں, شاہ محمود قریشی, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا تھوکا کبھی نہیں چاٹا, ٹھیک ہے نا جی. فیاض الحسن چوہان کی زندگی کا سٹائل ہے, پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا, اور اللہ پاک کے کرم سے آگے گئے ہیں, اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق اپنی ریڈ لائن بینگ اے مسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, ان کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت. میری ریڈ لائن تو مسلمان کی حیثیت سے یہ ہے, اور پاکستانی کی حیثیت سے میری ریڈ لائن صرف اور صرف پاکستان ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے بات کی, ان کو مل گئی ہے شٹ اپ کال چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے. وہ چیئرمین نہیں بن رہے اور کچھ نہیں لیڈ کر رہے. وہ بس پہلے 2 دن جب گرفتار ہوئے چیئرمین تحریک انصاف, تو 2-3 دن انہوں نے کور کمیٹی کھیلا. تو چیئرمین صاحب نے میسیج دیا اندر سے, جب ان کی مسز ملنے آئی اور وکیل, انہوں نے کہا آرام سے تسلی سے ٹک کے بیٹھ جاؤ, زیادہ چتر چلاکی نہ کرو, اور وہ میری مسز کے ذریعے سے میں خود چلاؤں گا پارٹی, میں خود چلاؤں گا اپنی مسز کے ذریعے سے. تو وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اور مجھے تو اس بندے نے انفارمیشن دی جس نے DIG سے خود پوچھا, چیئرمین تحریک انصاف نے سے DIG نے پوچھا جب ان کو لے کے جا رہے تھے گرفتار کر کے جیل, تو انہوں نے عذرِ مذاق کہا جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑے خوش ہوں گے. تو چیئرمین تحریک انصاف نے کہا مجھے پتہ ہے یہ ملا ہوا اندر, ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ ان کی قربانی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی. آپ ایز اے پولیٹیشین بھی اور آپ پارٹی میں رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے شاہ محمود قریشی کا پارٹی چلا سکتے ہیں, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں معاملات خراب؟ نہیں, ملنے کی بات نہیں ہے جی, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کی ایک اسٹیچر ہے, ان کا ایک حیثیت ہے, ایک مقام ہے, لیکن یہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے نا جی. اب یہ اپنی مسز کے ذریعے سے چیزیں چلائیں گے ابھی, اور بہت کچھ ابھی آپ کو اگلے 1.5-2 مہینے. ڈائری کا ذکر ہوا, ڈائری آئی, ڈائری میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں, اور پھر وہ ڈائری میں جو باتیں تھیں, یہ ڈائری والا معاملہ کیا تھا؟ آپ کو تو اندر کی ساری باتیں پتہ ہے, ڈائری میں واقعی لکھ کے ڈکٹیٹ کرتے تھے. یار بہت سی چیزیں ہیں. مجھے ابھی یہ جو 30 دفعہ منسٹری نہیں ملی, پچھلے سال جب ہماری حکومت بنی اگست میں پہلے ہفتے میں, آپ کو یاد ہوگا 10 اپریل کو پچھلے سال ہماری حکومت گئی, 17 جولائی کا الیکشن جیتے, 3.5 مہینے میں یہ اوپنلی چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں تمام صحافیوں کو اور انویسٹیگیٹو صحافیوں کو, ان 3.5 مہینوں میں نے 35 پریس کانفرنسز کی جو ٹی وی میں بریک ہوتی تھیں. حمزہ شہباز کا دور حکومت تھا, اوپر شہباز کا, ذرا PTI کے چیئرمین, اس کی ذات, اس کے خاندان کے اوپر کوئی بات آتی تھی, میں فرنٹ فٹ پہ آ کے 8 منسٹر جو نام نہاد جو اس وقت بنے بھی دوبارہ کابینہ میں, یاسمین راشد, میاں اسلم, یاسر ہمایوں, راجہ بشارت اور محمود الرشید, یہ جتنے نام, ان 3.5 مہینوں میں یقین جانے سنگل ایک پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک بھی ان کی نہیں تھی. شام کو آ کے 2-2 4-4 منٹ کا جناب ٹاک شو کر لینا وہ بڑا آسان ہے, کسی نے نہیں کی. میں فرنٹ فٹ پہ لڑتا رہا, کابینہ بنی تو فیاض چوہان آؤٹ, اور یہ سارے کے سارے. آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ نہیں, بشرا میڈم سے بھی کوئی کیا تھا, کیا وہ آپ کو کیوں ڈس لائک کرتی تھی؟ بھائی میں کسی کے پاس جاتا نہیں تھا, میں اپنی ایگو خودداری میں رہتا تھا. میرا اللہ پاک کا کرم ہے, میرا ایک اپنا مزاج اور طبیعت ہے. میں کبھی عمران خان کے پیچھے کھڑا نظر آیا؟ آپ بتائیں, آپ صحافی ہیں بڑے پرانے, کبھی آپ نے دیکھا؟ لیکن قربانی دوں گا, میں اپنی ذمہ داری پوری کی جاتے تھے میڈم بشرا کے پاس. کہنے کا مقصد یہ ہے, جا کے چیوں چیوں کرنا, پیچھے میوں میوں کرنا,
دائیں بائیں سے لابنگ کرنا, آگے پیچھے سارا چیزیں کرنا. اب جب منسٹری کی باری آئی تو جناب فیاض چوہان آؤٹ. یہ تو میری عزت چودھری پرویز الہی صاحب نے بچا لی جو مجھے ترجمان بنا لیا, ورنہ تو میں آپ صحافیوں کو اور اسمبلی کے اندر نون لیگ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا اگلا 1 سال. تو یہ اس طرح کے سٹائل میں ہم نے تو ڈیسنسی کے ساتھ سارا کچھ 3 دفعہ برداشت کیا. تو میرا خیال ہے چیئرمین تحریک انصاف کو بھی ڈیسنسی کے ساتھ اپنے جب اترے تھے, اسموتھلی یار آپ رہتے, ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی اپوزیشن کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے, الیکشن آ جاتا, آپ جیت جاتے. لیکن پیچھے اسرائیلی لابی, ملک دشمن طاقتیں, انہوں نے پورے اس کو ان کے پلان کو کیپچر کیا, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی, ملک میں فساد فی الارض کا ماحول بنایا, ٹھیک ہے جی, اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اب نظر کیا آ رہا ہے؟ اب الیکشن تو نظر نہیں آ رہا, الیکشن نہ ہونا, پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا, یہ سب چیزیں, اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو کریک ڈاؤن اور اب کل عدم کی باتیں کی جا رہی ہیں, مطلب اس کو بھی آپ دیکھیں, آپ تو کھل کے بات کرتے ہیں نا, تو اس پہ بھی آپ کو لگتا ہے یہ سب بھی ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھو, کریک ڈاؤن کی بات یہ ہے, جنہوں نے حملے کیے, جنہوں نے ایم عالم کا طیارہ کہ جو انڈیا ایئر فورس جس کو نہیں چھو سکی اس کو آپ توڑ دیتے ہیں. کیپٹن کرنل کیا کہتے ہیں وہ شیر خان, اس کے مجسموں کو, شہداء کے مجسموں کو آپ توڑ دیتے ہیں. آپ اندر جا کے وہ 2 ٹکے کا جو ہے نا حسان نیازی, وہ جناب فردی پاک فوج کے, وہ ڈنڈے پہ لہرا کے جو ہے نا بکواسات کرتا ہے. آپ کیا کیا توڑ پھوڑ جو ہے نا, میاں والی ایئر بیس پہ 5 ارب روپے کا ایک طیارہ ہے جو ہے نا ایئر فورس کا, یہ ساری دیواریں توڑ کے پری پلانڈ تھا, یہ اس کے قریب پہنچ گیا آگ لگانے کے لیے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, انہوں نے واقعی غلط کیا, لیکن یہ تو کہیں سے اب جسٹیفائی کریں گے چوہان صاحب کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بچ جاتا تھا آپ کے سامنے, یا یار میں پیچھے بھگت رہا ہوں, آپ تو بھگت رہے ہیں. نہیں, کچھ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور چھوڑا, ان کو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یار دیکھو بات یہ ہے کہ بھگتنا تو ہے, یہاں جیو فینسنگ ہے, سی ڈی آر ہے, یہاں پہ آڈیو ویڈیوز ہیں, یہاں پہ ایک چیز کا پروف ہے. جو لیڈر اب یہ کہتے ہیں نا بڑا جناب سٹینڈ لیا ہوا جی, یاسمین راشد, محمود رشید, اور بھائی جان اگلوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے کو تیار, اگلے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. نہیں, ان کا یہ معافی بھی مانگیں گے تو نہیں؟ کس بات کی معافی؟ اب پریس کانفرنس جیسے باقیوں نے کی ہے, نہیں, نا, ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. ان کے پاس آپشن نہیں ہے. پورا ایک پلان تھا پاکستان کو تباہ کرنے کا. پاکستان اس وقت قائم ہے تو پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان ایک دفاعی ملک ہے. پاکستان کی ہر سرحد سے پاکستان کو 1947 سے لے کے اب تک خطرہ ہے. نہ افغانستان تسلیم کرتا ہے, ایران کے بارڈر پہ بھی ہے, ٹھیک ہے جی, ہندوستان کے بارڈر پہ بھی ہے. ہر بارڈر پہ پاکستان کو جو ہے نا سخت خطرات ہیں فرام ڈے فرسٹ سے. اس کا سامنا, اس کا مقابلہ پاک فوج کے جوان اور افسر اپنی شہادتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو اب آپ پاک فوج اور عوام کے درمیان جب تک نفرت پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ملک دشمن طاقتیں کامیاب نہیں ہو سکتی. یہی وہ ایجنڈا تھا اس پوری 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض کا, کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جائے. بس یہ کہانی. استحکام پاکستان کا باب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ استحکام پاکستان کا نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے کوئی, یا پیپلز پارٹی کا؟ کیونکہ اب تک جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ صرف اور صرف تحریک انصاف سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو یہ ذرا کلیئر کر دیں. ایک بات تو بڑی کلیئر سن لیں کہ پنجاب کے اندر آئی پی پی کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. فیبرری مارچ میں الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آئی پی پی پنجاب کے اندر حکومت بنائے گی. اکیلی یا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ مل کے بنا لے گی وہاں, کیونکہ دیکھیں کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی ہے, یا پھر آپ حالات نظر آتے ہیں نا, حالات نظر آتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے, پنجاب کے اندر آئی پی پی کی انشاءاللہ حکومت ہوگی, اور اگلے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو پنجاب میں 90% ایم این اے ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ آپ کو آئی پی پی جوائن کرتے ہوئے نظر آئے. عثمان بزدار صاحب بھی اگر آ سکتے ہیں پارٹی میں, کیونکہ وہاں سے تو ان کا نام کٹ گیا. ان کا وہ نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا. پہلے رابطہ ہوا تھا نا, خبریں چلی. فی الحال وہ اب جو ہے نا وعدہ معاف گواہ کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں, اور ابھی وہ بس اس معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, اگر اب تو نہیں آ سکتے, استحکام پہ دروازے بند ہیں ان کے, آپ ساری پارٹی لے رہے ہیں ان کو بھی. بس نہیں ہے, ان کو نہیں لینا. آپ کیبنٹ میں بھی تھے, واقعی کرپشن کی داستانیں سچی ہیں. کرپشن کی داستانیں کی بات دیکھو, جس انداز سے چلایا گیا
اب دیکھنا میں 3 دفعہ بغیر کسی وجہ کے ایکسیلنٹ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. آپ ٹھیک کر رہے تھے لیکن نہیں صرف ترجمانی نہیں، باقی آفیسز کے معاملات، باقی معاملات. میں وزیر جیل خانہ جات پاکستان کی 76 سال کی ہسٹری میں میرا چیلنج ہے. آپ رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک چلے جائیں، 43 جیلیں ہیں، 43، اور آپ کا تقریباً کوئی 28,000 ملازم اور افسر ہے اور 53,000 قیدی ہے. آپ جائیں، جا کے اپنا ایک کیمرہ لے جائیں اور مائک لے جائیں. لوگ پیروں کی طرح پوچھتے ہیں قیدی اور ملازمین اور افسران. جیل بڑو تحریک میں آپ گئے تھے تو کیا اندر پھر دیکھا کوئی نا 1.25 سال جو میں نے ان کی خدمت کی، انقلابی قسم کے اقدامات صرف 1.25 سال میں کرائے. 76 سال میں کوئی حکمران نہیں کر سکا. 10 سال لگاتار شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہا، وہ بھی نہیں کر سکا جو میں نے کروائے. کہنے کا مقصد یہ ہے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں. ایکسیلنٹ، لوگ اس کی گواہی بھی دیں. اور جب منسٹری دینے کی باری آئے تو آپ جناب گھٹیا طریقے سے آپ سائڈ پہ کر دیں. بس دیکھو پی ڈی ایم کے خلاف رکھتے اپنی ساری کمپین، تو یار ہم نے کیا قربانیاں نہیں دی تھیں ان 14 مہینوں، ان 1.5 سالوں میں. 14 پرچے، 2 حملے، ہر قسم کی مار دھاڑ، ہر قسم کی جناب شیلنگ، ماریں کھائیں، اسمبلی کے اندر، اسمبلی سے باہر. آپ بتائیں، آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ اور تارڑ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، ساروں کی سا خشک ہوئے تھے. میاں محمود الرشید، میاں اسلم، بڑے بڑے جو ننھے خان ان کے تھے منسٹر، ان کو چپ لگی ہوئی تھی. میں کھڑا ہوا، میں نے دونوں کو پھر جو القابات دے کے میں نے ان کی کلاس لی. تو وہ آپ ڈیفینڈ تو جوان صاحب کرتے تھے. اب پرویز لائی صاحب ابھی نہیں، پرویز لائی صاحب یہاں پر کوئی تتے پہ پیر نہیں رکھتا تھا. اب تو میں نے 2 دفعہ گرفتاری دی. پارٹی چیئرمین سمیت جو ہے نا، کسی مائی کے لال کی ضرورت تھی کہ جس میں نے گرفتاری 2 دفعہ دی. کوئی دیتا جا کے، کسی نے دی اس طرح گرفتاری آج تک. اب یہ جتنا بڑے ہیرو بنتے تھے سارے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو بھاگے کیوں ہو، آؤ نا پھر. اگر تم سمجھتے ہو تمہارا مشن ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو تمہارا مشن ٹھیک ہے، تو میں مراد صحیح سے پوچھوں گا تو بھاگا کیوں ہوا ہے. میں حماد نظر سے پوچھوں گا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق سچ پہ کھڑے ہو تو تم چوہے کی طرح، بزدلوں کی طرح جانا وہ بلوں میں کیوں گھسے ہوئے ہو. میں اس فاروق حبیب سے پوچھوں گا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم نے جتنی 1.5 سال حرکتیں کی ہیں یہ حق سچ کے اوپر مبنی ہے اور جذبہ حب الوطنی اور پاکستان کی سربلندی کی خاطر ہے، تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے. اگر تم بھاگے ہوئے ہو فرنٹ فٹ پہ ہو. فیاض چوہان 2 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ آ کے اس نے جناب اکیلا، جب سارے بھاگے. پہلی دفعہ جب آپ کی جیل بھرو تحریک تھی، 1 دن پہلے پریس کانفرنس کی شیخ رشید نے، عامر کیانی، ان ساروں نے، ہم سب نے مل کے کہ ہم سب گرفتاری دیں گے. اگلے دن ہی فیاض چوہان آیا، اس نے نعرہ مار کے گرفتاری دی، باقی سارے بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے. لاسٹ پہ پرویز لائی کا بتا دیں. پرویز لائی صاحب آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ان سے شروع سے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں نہیں طریقے انصاف چھوڑ رہے؟ یا اب تو یہ بھی پتہ چلا کہ مونس کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، لیکن چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اب ایسی چودھری پرویز لائی صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. ایک بزرگ اپنے والد صاحب کے بعد اگر میں کسی کی عزت کرتا ہوں نا، کسی بزرگ کی، تو چودھری پرویز لائی صاحب. مجھے دلی دکھ ہے کہ جو وہ اندر ہیں. میری خواہش ہے کہ اللہ پاک ابھی اسی وقت ان کی ساری ثانیاں حل کرے اور ان کو فوراً رہا ایسا ماحول بنائے. یہ میری ذاتی خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے. اصل میں اب پہلی دفعہ میں یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تک یہ بات آئی نہیں. چودھری پرویز لائی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. اچھا، وہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے کمٹمنٹ توڑی. وہ بیچارے مجبور تھے، کیا کرتے. اس چیئرمین تحریک انصاف نے ایک ایسا فتنے والا ماحول بنایا ہوا تھا پورے پاکستان میں، پی ٹی آئی کے اندر. مجبور ہو گیا تھا. سنے نا، پی ٹی آئی کے اندر ایک بندہ بھی اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے، استعفے دینے کے حوالے سے راضی نہیں تھا، شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے نیچے تک. لیکن مسز عمران خان کے کوئی جناب وہ نقشے مقشے تھے، جو کیا تھے، وہ ٹونے تھے، یا کوئی اس کی فیوچر کی پلاننگز تھے، یا کوئی موکل تھے، یا پیچھے سے جو ان کو کنٹرول کر رہا تھا بندہ، اس کی انسٹرکشنز تھیں. انہوں نے تو ضد لگائی ہوئی تھی. اور ویسے بھی چیئرمین تحریک انصاف تو اوپنلی کہتے تھے میرا تو ایک ہی مرشد ہے. تو وہ مرشد کا آرڈر تھا اسمبلی توڑنی ہے.
اب چودھری پرویز لائی صاحب کی کمٹمنٹ تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جو میں پہلے بھی بریک کر چکا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے, ہمیں پچھلے سال اگست میں 17 جولائی کا جو رزلٹ تھا یہ پراپر ڈیل ہوئی تھی. جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ چودھری پرویز لائی صاحب کی ڈیل ہوئی تھی جس کے تحت جنابی اقتدار ملا تھا, ورنہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا 17 جولائی کا الیکشن مینیج کرنا. ٹھیک ہے نا, کوئی مشکل نہیں. وعدہ توڑنے کی سزا مل رہی ہے. پھر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, وعدہ توڑنا سنیں نا, انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. اور خصوصاً آخری دنوں میں جس دن یہ اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کسی بندے کو نہ روکیں اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میری کمٹمنٹ ہے میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. اب ان کے لیے کیا مشکل تھا جو ہے نا, وہ آخری وقت تک جو ہے نا عمار یاسر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, 14 گھنٹے اس کا انتظار ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا, اور بڑے ایم پی اے سے میں جانتا ہوں جو ہے نا جنہوں نے پیسے بھی کھائے. یہ بھی سن لیں, پنڈی کا بھی ایک ایم پی اے جو ہے نا اس نے 50 لاکھ روپے لے لیا. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ماحول ایسا بن گیا کہ انہوں نے کیونکہ کمٹمنٹ دے دی کہ میں نہیں توڑوں گا, میرے کسی بندے کو نہ روکے, پی ٹی آئی کے اور ہمارے گروپ کے, مجھے اعتماد کا ووٹ لینے دیں, میری آپ سے کمٹمنٹ ہے, بس نہیں. انہوں نے اعتماد ٹھیک ہے کوآپریٹ کیا, ان کو اعتماد کا ووٹ لینے دیا. انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کا ڈنڈا تھا, انہوں نے یہ اب اس کی سزا بھگت رہے. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ان کو رہا کرے اور وہ آئیں. انہوں نے جو قربانی دی ہے بینگ اے پریزیڈنٹ تحریک انصاف, ان کا رائٹ ہے کہ وہ آ کے لیڈ کریں جانا تحریک انصاف. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سنی فیاض الحسن چوہان صاحب کی موجودہ سیاسی صورتحال اور جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا, وہ تمام چیزیں جو ہیں سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. یہ انٹرویو جو ہے خاص ان سب چیزوں کو یہ کہہ لیں کہ خلاصہ ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.